الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پودے لگانا میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اہل فارس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل فارس کی عمر طویل لمبی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ان کے جو بادشاہ ہیں یہ کھدائی کرواتے، نہروں کی کھدائی کرواتے، اور ان کے بادشاہ شجرکاری کرتے۔ نہروں کی کھدائی کروانا اور شجرکاری کرنا اس وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنی آخری عمر میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھیتی باڑی کرنا، شجرکاری کرنا یہ کریم آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی ادا کو ادا کرنا ہے، یہ بزرگوں کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ تو شجرکاری کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں نبی علیہ السلام کی ادا کو ادا کروں گا۔ اور ہاں، شجرکاری کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ پھل دینا شروع ہو گیا، پھر اس میں سے کسی انسان نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، کسی پرندے نے کھایا، تو جو بھی اس میں سے کھائے گا پودا لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اور اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو شجرکاری کے سائنس کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتی ہے، جو بہت خطرناک ہوا ہے، بہت خطرناک گیس ہے، اور ہمیں آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ اور آکسیجن یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر شجرکاری یہ ہمیں آکسیجن بھی فراہم کرتی ہے، شجرکاری یہ ہمیں آلودگی سے بچاتی ہے۔ یہ درختوں کا ہونا یہ بہت زیادہ جو ہمارے ارد و گرد بیماریاں ہیں ان سے ہماری حفاظت کرتی ہے، اور یہ درخت جو ہے یہ سیلاب سے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ درخت انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر معاشی اور معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی شجرکاری کا ایک بہت اہم کردار ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں لکڑی جس سے ہم فرنیچر بناتے ہیں، دیگر کام بناتے ہیں، وہ بھی ہمیں انہی درختوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ غذا جو ہے وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہے، پھل جو ہے وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو میرے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت مسواک ہے وہ بھی اسی درخت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح درختوں کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو درختوں کے درمیان رہنے والا انسان، اس کی جو قدرتی صلاحیت ہے درختوں کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کے اندر شجرکاری ہوتی ہے، درخت لگے ہوتے ہیں۔ جتنا اچھا اسکول ہوگا وہاں پر اتنے زیادہ بوٹے لگے ہوں گے، درخت لگے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سبزے کی وجہ سے، درخت کی وجہ سے بچوں کے دماغوں کے اندر جو قدرتی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ اپنے گھر میں شجرکاری نہیں کر سکتے، آپ کا گھر پکا ہے، ٹائل لگی ہے، پتھر لگا ہے، اس کا بھی حل موجود ہے کہ آپ غملے کے اندر پودوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، تاکہ یہ پودے جو ہیں ہمیں فائدہ پہنچائیں، یہ پودے جو ہیں ہمیں فائدہ پہنچائیں، اور ہماری زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہمیں ہدف ملا ہے امیر اہل سنت کی طرف سے کہ ہم نے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔